او الحمدللہ نن په دومره لوی اجتماع کې زه قوم تر مخ سپین مخه ولاړ یم او ته تور مخه یې ته قوم سره مخالف کولی نعرہ تکبیر نعرہ کوا قاعدہ اشارہ قائد تیری سیاست کو تیری امامت کو خو د یوې خبره نه مو خبروم چې اوس جمهوریت دپاره هم ځای نشته جمهوریت دغه ده چې د ټرمپ په شکل کې تاسو وینئ نو چې دا ټرمپ څنګه خبرې کوي او دا ټرمپ چې څنګه روان یي په دغه ډانچې کې چیرې یو ځای جمهوریت در ښکاري جمہوریت کا یہ حال ہو گیا جس طرح ٹرمپ کا حال ہے مغربی دنیا سرمایہ دارانہ نظام کو دوبارہ مستحکم کر رہا ہے سرمایہ داریت سامنے آ رہی ہے جمہوریت کو دفن کیا جا رہا ہے اور یہاں پاکستان اور افغانستان کے علاقوں میں ایسی ایسی تنظیمیں موجود ہیں کہ جن کی باغ ڈور مغرب سے ہل رہے ہیں وہ بھی جمہوریت کا خاتمہ کر رہے ہیں یہ بھی جمہوریت کی بنیاد پر فتوے لگا رہے ہیں یہ مذہب وہاں سے آ رہا ہے یہی وہ چیزیں ہیں اس پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہوئی لابیوں نے کام شروع کیا اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں پہلا ملین مارچ کیا اور پھر ملک بھر میں تحریک چلائی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سازشیں پاکستان میں شکست کھا گئی یہ ہے جمعیت علماء کی سیاست اسی لیے جمعیت علماء واضح طور پر کہتی ہے کہ اسلامی دنیا کو ایک اسلامی بلاک بننا پڑے گا جمعیت علماء اسلام کا منشور ایک اسلامی بلاک کی بات کرتا ہے اور جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا تو ہم نے اسلامی بلاک کی طرف اس کو ایک قدم قرار دے دیا اور پاکستان نے اس کی حمایت کی لیکن اسرائیل کے ناپاک وجود کو ختم کرنے کے لیے اسلامی دنیا کو ایک ہونا ہوگا اور میں آج بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے حکمرانوں کے عزم کا مسئلہ ہے ان کی قوت ارادی کا مسئلہ ہے وہ کمزور ہیں حکمران کمزور ہیں پاکستان کمزور نہیں اور اگر ان حکمرانوں سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی دنیا کے اتحاد کی طرف آگے بڑھیں گے اور وہ عالمی استعمار کے خلاف آواز بنیں گے وہ مغرب کے جبر کے خلاف لڑیں گے ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے جمعیت علماء کو آگے آنا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اس قوم کی نمائندگی کریں گے آج بھی وقت ہے کہ پاکستان آگے بڑھے سعودی عرب آگے بڑھے مصر آگے بڑھے ترکی آگے بڑھے ایران آگے بڑھے انڈونیشیا آگے بڑھے ملائیشیا آگے بڑھے اور یہ بڑے ممالک مل کر ایک اسلامی دنیا کا بلاک بنائیں ہم تو ایشیائی ممالک کے اتحاد کی بھی علم بردار ہیں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے
ایشیاٹک فیڈریشن کا تصور پیش کیا تھا، لیکن ہم یہاں علاقائی تنازعات میں اس طرح گھر جاتے ہیں کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ پرامن ماحول نہیں بنا سکتے، چاہے کہ اسلامی دنیا کے ساتھ ہم ایک مضبوط معاہدہ کریں گے۔ اس لیے سوچ کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ یہاں تو ایک طاقتور ذہن کہتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہی پاکستان کی وفاداری ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ان سے کہ یہ تاریخ ہماری گزر چکی ہے، یہ انگریز کا ورثہ ہے۔ بر صغیر میں جو انگریز کا مخالف تھا 1000 مرتبہ وہ ہندوستان کا وفادار ہو، لیکن انگریز کے مخالف کو وہ غدار کہتا تھا۔ اور جو انگریز کا خوشامدگر اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے ان کو جاگیریں عطا کی، وہ بڑے وفادار نکلے۔ آج پاکستان میں 1012 پاکستان کے وفادار بن جائیں، لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کی رائے سے اختلاف کیا تو آپ کو غدار کہا جاتا ہے۔ یہ وہی روایات ہیں جو اس زمانے سے ہمارے اس ملک میں چلی آ رہی ہیں۔ اس فکر کو تبدیل کرنا ہوگا، اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، ان ترجیحات کو تبدیل کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ اگر ہم نے فرقہ واریت کو شکست دی ہے، اگر ہم نے قادیانی لابی کو شکست دی ہے، اگر ہم نے اسرائیلی لابی کو شکست دی ہے، اگر ہم نے قوموں کے درمیان نفرتیں پھیلانے والی سیاست کو شکست دی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس ذہنیت کو بھی شکست دیں گے کہ پاکستان کے وفادار کو کیوں غدار کہا جاتا ہے اگر وہ اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف رائے رکھتا ہے۔ آئیں، ہم پاکستانی ہیں، معاملات ٹھیک کرو، ہم اس قوم کے افراد ہیں، ہمیں مطمئن کرو۔ یہ کیا الیکشن ہے اور دھاندلی کر کے اپنی اسمبلیاں بنا دی؟ اگر اس طریقے سے یہاں پر اگر یہ اسمبلیاں بنی ہیں، سندھ کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، پنجاب کی اسمبلی جس طرح بنی ہے، یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی نظام کے اوپر ہیں۔ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے اور انشاءاللہ قوم ایک ہوگی تو جیتیں گے انشاءاللہ اس جنگ کو۔ دا منجس چونکہ باہر روان دا تاسو پا اردو پیجی اور چکم خلق پا پشتو نا پیجی پا اغسق بجی تاسو باصلاحیت خلق پا پشتانه یاست خو سرد دین پا اردو پیجی اور چکم خلق اردو وائی خوارار پا پشتو نا پیجی دیگو با لحاظ کو کرنا۔ ماں محترم ورونو، ہم نے ان حالات کی طرف جانا ہے جب ہم پاکستان کو ایک کر سکیں گے انشاءاللہ۔ آج بھی اگر پاکستان قائم ہے، میں بات تو بڑی کر رہا ہوں، شاید آپ کہیں چھوٹی منہ اور بڑی بات، لیکن میں پوری قوم پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان متحد ہے، آج اگر پاکستان کے عوام ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو جمعیت علماء کے کردار کی وجہ سے۔ تم نے تو نفرتیں پیدا کی ہے یہاں پر، تم نے تو قوموں کو لڑایا ہے انسانی حق کے نام پر۔ انسانی حق وہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اللہ نے جو ضابطہ اور قانون عطا کیا ہے وہ انسانی حقوق کا محافظ ہے۔ ہم اگر پاکستان میں بات کرتے ہیں تو ہم بلوچستان میں بلوچ صوبے کے حقوق کی بات کرتے ہیں،
اگر ریاستی قوت نے پشتون بیلٹ کی قوموں کی زمینوں پر قبضہ کیا ہے، اگر ریاستی قوتوں نے بلوچوں کی زمینوں پر اور ان کے پہاڑوں پر قبضہ کیا ہے، تو میں ان کو واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بلوچستان کے چاہے پشتون عوام ہو چاہے بلوچ عوام ہو، ان کی 1 انچ زمین بھی آپ کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ نعرہ تکبیر! بلوچستان کا ترجمان، بلوچوں کا ترجمان، پشتونوں کا ترجمان